میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا جو آج کا موضوع ہے اس کا تعلق صفائی و ستھرائی سے ہے، جو کہ شریعت مطہرہ کو انتہائی مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اس عنوان پر حدیث وغیرہ بیان کرنے سے پہلے کچھ بیٹھ کر چند نکات میں لکھ رہا تھا کہ ایک صحت مند بدن کس قدر فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی سوچ صحت مند ہو، آپ کا جسم صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، تو بہت سارے سنگ میل آپ طے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحت و تندرستی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں صفائی اور ستھرائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ اگر آپ صاف ستھرے رہتے ہیں اور آپ کے آس پاس کا ماحول صاف ستھرا ہے تو آپ صحت مند رہیں گے، تندرست و توانا رہیں گے، اور اس وجہ سے عبادت میں، ریاضت میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بڑی ہی چستی اور چاق و چوبند والا نظام آپ محسوس کریں گے۔ تو صفائی ستھرائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں صفائی اور ستھرائی کا انتظام نہ ہو۔ مطالعے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی جو ایک بیسک ٹریٹمنٹ اس کو دیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ شروع کے جو مراحل ہوتے ہیں اس کا تعلق بھی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی سے ہی ہے۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد، اس کے بعد ہی بچہ ماں کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ بچے کی صفائی ستھرائی اور دیگر چیزوں کو اس پروسیجر سے بچے کو گزارتا۔ تو اچھا، اگر دوسری طرف میں نے غور کیا، غسل میت، تو غسل ایک لفظ ہے نا، غسل میت، اور اس کے لیے بھی طہارت اور صفائی اور ستھرائی اور پانی ڈالنا، صاف ستھرا کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے لیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے انتقال کے پروسیجر میں صفائی ستھرائی اور غسل اور پاکیزگی کو اسلام و دین نے کس قدر اہمیت دی ہوئی ہے۔ جی بالکل، تو اس کے بیچ کا حصہ کیوں خالی ہو؟ اس کا بیچ کا حصہ کیوں خالی ہو؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اسے جس نگہداشت والے وارڈ میں رکھا جاتا ہے وہ بھی صاف ستھرا، حتیٰ کہ بیمار لوگوں کو جو زیادہ بیمار ہوں انہیں بھی جس خاص وارڈ میں رکھا جاتا ہے اس خاص وارڈ کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں کہ آپ وہاں باہر کے جوتے پہن کے نہیں جا سکتے، باہر کے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے، اور بہت سارے اس میں
प्रोसीजर होते हैं, तो सफाई सुथराई को वहां भी एक अहमियत हासिल है। तीसरी पहलू की तरफ मैंने गौर किया, तो एक इंसान कहां रहना पसंद करता है। आप एक मकान के लिए कोई जगह का इंतखाब करें, वो ऐसे ही एज्यूम करें, तसव्वुर करें कि आपको कहा जाए कि आप अपनी पसंद से किसी जगह पर आप मकान बनाएं, तो मकान कहां बनाना पसंद करेंगे? जहां हवा साफ सुथरी आती हो, पानी साफ सुथरा मिलता हो, जहां खाना पीना साफ सुथरा मिलता हो और दिखने में वो जगह खूबसूरत हो, जाजिब नजर हो, है ना, उस जगह पर आप रहने को पसंद करेंगे। जब आपकी खिड़की खुले तो कचरे का धुआं घर में आने के बजाय आपके घर में कोई खुशबू वगैरह घर में आए तो आपको जरा मजा आएगा ना। आप खिड़की खोलते कचरा आया, अब बंद करो बंद करो, पास ही कचरा जल रहा है, कूड़े का ढेर है, उसके धुएं मतलब कि अपने सारी के सारी वो उसको लेकर आ रहे हैं, तो आपको बड़ी कराहियत होगी। तो एक इंसान का एक फितरी जिसको कहते हैं, एक नेचर जिसको कहते हैं, बेसिक नेचर ये कि वो सफाई को, सुथराई को, इस तरह के एक अच्छे चीजों को देखने को ये पसंद करता है। तो वहीं जगह ये रहना भी उसको अच्छा लगता है और वहां उसको वो ग्रो करता है, वो उसकी तबीयत भी ग्रो करती है। फिर एक और पहलू की तरफ मैं गौर करता रहा। हम किसी जगह जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में तो शायद कईयों का जाना होता है। हॉस्पिटल भी 3-4 तरह के होते हैं। एक हॉस्पिटल में जाओ तो जाते ही जो है ना ऐसा लगता है वाकई हॉस्पिटल में आए ना। बदबू आ रही होती है, बाम की बदबू, तो जनाब वो दवाइयों की बदबू आ रही होती है, तो बिल्कुल बदबू के भभके हो रहे, बिल्कुल अंधा भी बोल देगा मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूं। जब बाद हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनमें जाएं तो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मैं हॉस्पिटल में आया हूं, किसी 5 स्टार होटल में आया हूं, या किसी एक अहम साफ सुथरे इदारे में आया हूं। इनको देखते जैसे तबीयत है ना हशात बज, मरीज भी नहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेचर से देखे ना कि हर को अच्छी जगह लाए मेरे को ना, वरना बाद वक्त मरीज भी स्ट्रेचर पर ना, अगर नींद बेहोश है तो फुल बेहोश हो जाएगा कि ये कहां ले आए मुझे। तो ये हॉस्पिटल का मामला है। आप किसी इदारे में जाते हैं, वहां जाकर जब आप देखते हैं चारों तरफ से साफ सुथरा और महका हुआ माहौल है, आप वहां जाकर नेचुरली आप एक मुअद्दब हो जाते हैं ना, एक आपके अंदर ही एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, यार यहाँ नहीं, यार यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। बहुत ही बड़ी उम्दगी के साथ, आहिस्तगी के साथ आप करेंगे, बैठेंगे भी तो जैसे कि वो आपने देखा होगा बाद होटलों में जाए ना तो टेबल की भी आवाज आएगी, कुर्सी की भी आवाज आएगी, ठाठ आवाज आएगी, बर्तन की भी आवाज आ रही होंगी, लेकिन बाद जगह पर जाएं तो कोई आवाज नहीं होती। जहां कोई आवाज नहीं होती ना, वहां आप चाहते मेरी भी कोई आवाज ना सुने, बस सुनो, वो यू करते हैं और बाद वो टेबल खींचेंगे तो कुर्सी खींचेंगे तो आवाज शोर हो रहा होता है ना, बर्तन रौनक लगी हुई होती है वहां पर, लेकिन इंसान वहां ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता। आपको बात के नहीं यार यहां से चलो, क्या कहते हैं आप, या यहां से चलो कहीं पुरसुकून जगह पर बैठकर बात करते हैं। अच्छा जगह पुरसुकून है, कोई शोर नहीं है, कान पर मतलब कि कोई तकलीफ नहीं हो रही, मगर नाक जो है ना वो बार बार एहतियात करिए कि कहां ले आ गए मुझे ना, बदबू आ रही होती है। तो पता चला कि पुरसुकून माहौल, खुशबूदार माहौल, साफ सुथरा पाकीज़ा माहौल, ये आपको खुद एक अजीब सी फरहत देगा, आपके कल्ब को सुकून देगा। एक तजर्बे की बात अगर आप गौर करें ना, मुशाहिदा भी हो सकता है बादों का हो, और हो सकता है बादों का इसका मतलब कि तजर्बा हो। मेरा कुछला आदमी कभी इत्तेफाक ना धोकर साफ सुथरे उम्दा कपड़े पहनकर आए ना, खुद उसकी चाल में फर्क आ जाता है। आज मैं नहाया हूं, क्या गया, आज मैं नहाया हूं, आज मैंने तेल लगाया है ना, आज मैंने मतलब साफ कपड़े पहने, बिल्कुल अजीब। ईद के दिन देखते हो कि आप कईयों की चाल बदल जाती है, जो सालाना वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल
چال بدل جاتی ہے نا ان کی. کچھ ماہانہ ہوتے ہیں, کچھ سالانہ ہوتے ہیں, کچھ ہفتہ صفائی والے ہوتے ہیں, بعض یومیہ ہوتے ہیں, الگ الگ نیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ سالانہ میں نے ایسے ہی خوش طبعی کے طور پر عرض کر دیا, لیکن ہوتے ہیں بعض وہ مطلب اس کو عید کے دن ہی ان کو حساب کتاب تھوڑا سا دیکھنے جیسا ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یار آج جیسے کہ وہ بڑی مشکل سے عید کے دن کوشش کرتا ہے یار چلو آج تو آئینہ دیکھ ہی لو یار, اب آئینے کو بھی ایک سال میں ایک دفعہ میری زیارت کر لینی چاہیے. تو ایسے لوگوں کو یہ بھی ان کی بھی چالیں بدل جاتی ہیں, ان کی بھی انداز ان کے بدل جاتے ہیں. ان کو خود مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار آج میں صاف ستھرا ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی یار کوئی مجھے دیکھ کر کے ارے واہ نہ کون, تو وہ بھی بیچارہ تو وہ شام کو یہ بولتا ہے یار کیا فائدہ ہوا صاف ستھرا رکھنے کا, میلے تھے تب بھی کسی نے نہیں کہا, صاف تھے تب بھی کسی نے نہیں کہا. تو وہ اوروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بندے کو اسلام و دین کی پسند کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو یہ میں نے چند سمجھے کہ مقدمہ کہیں, اس کو تمہید کہیں, میری بنیادی بیان کا ایک بیس کہیں, وہ ہے صفائی اور ستھرائی, پاکیزگی, ماحول خوشگوار ہو. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گیا, کیا ماحول ہوتا ہوگا, خوشبو آ رہی ہے, بالکل غسل ہو, ایک عمدہ کپڑے, اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ نبی پاک کی جب حدیثیں بیان کرتے ہوں گے, آیا کیا ماحول ہوگا, خوشبوؤں سے مہکا بہکا ماحول. اپنی ویسے ہی مؤدب ہو جائے نا. بعد مزارات پہ جاتے نا, تو بعد مزارات پر بڑی مطلب کہ وہاں کی جو منتظمین ہوتے نا بڑے صفائی پسند ہوتے. ہر جو میں احاطے کی بات کر رہا ہوں, صاحب مزار کی تو اپنی برکتیں ہوتی ہیں, لیکن میں احاطے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ احاطہ جہاں آپ جا کر تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہ ایک خوشگوار ہو, خوشبو والا ہو, صاف ستھرا ہو, تو آپ کا دل لگا رہتا ہے. مسجد بھی اگر اس طرح صاف ستھری ہو, خوشبو آ رہی ہو نا, دل لگا دے. کہ مسجد کو شور گل بدبو ان سب سے بچایا گیا ہے, کہ آپ کا دل لگا رہا ہے. آپ بیٹھیں گے نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ تو ان تمام تو چیزوں پر, نماز کے لیے طہارت کو کتنا ضروری کیا گیا, صفائی کو ضروری کیا گیا, لباس کو اس میں اہمیت دی گئی, بدن کو اہمیت دی گئی, وضو کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ آپ نماز کے لیے اگر وضو نہیں ہے تو تازہ بالکل وضو کر کے جائیں آپ. جمعہ کے غسل کو خاص اہمیت دی گئی ہے. میں نے اس کو حدیث کے تحت ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ظاہر دور جمعہ کے لیے لوگ بہت جلدی جایا کرتے تھے, اتنی تو مساجد نہیں ہوا کرتی تھی, منہ اندھیرے جمعہ کے لیے نکل جایا کرتے تھے. تو ازدحام ہوتا تھا جمعہ میں, کیا تھا ازدحام, لوگ ہی لوگ ہوتے تھے. تو خاص نہانے کو, غسل کو یہاں پر اہمیت دی گئی, تاکہ لوگ اتنے سارے ہوں گے تو اگر بغیر غسل کے یوں نہائے دھوئے بغیر آ جائیں گے یوں ہی نارمل سچویشن کے اندر, تو زحمت ہوگی, اذیت ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو خاص اہمیت دی گئی صفائی ستھرائی, غسل جمعہ کے لیے کہ وہاں لوگ زیادہ ہیں نا, لوگ زیادہ ہیں. تو اب لوگ زیادہ ہیں تو آپ ناخن کے تراشنے کو, اسی طرح غسل کو, کپڑے عمدہ ہوں, صاف ستھرے ہوں, جمعہ کے لیے خاص ایک اس میں بھی صفائی ستھرائی کو بیان کیا گیا. اگر اس کی آپ بیسک کو دیکھیں گے نا تو بہت ساری باتیں آپ کو, صفائی ستھرائی, طہارت, پاکیزگی, لوگوں کو آپ سے گھین نہ آئے, لوگوں کو آپ سے کوفت نہ ہو. خاص طور پر جو اہل علم طبقہ ہوتا ہے, خاص طور پر جو مبلغ طبقہ ہوتا ہے, اساتذہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹیچرز جو کیٹیگری ہوتی ہے, جو جن کی طرف بڑھتے ہیں, مائل ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو یہ چند صفائی ستھرائی سے متعلق میں غور کر رہا تھا, تو میں اگر چند باتیں میں لکھوں گا. اب جملہ جو میری جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے, اگر تو غور کریں تو کچھ صفائی ستھرائی کے کچھ پورشنز بنیں گے. آپ صفائی ستھرائی پاکیزگی کو آپ اب کیٹاگرائز کریں. نمبر 1, ہیڈ ٹو ٹو, جس کو کہتے ہیں نا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, یہ آپ کا بدن کا ایک حصہ ہو گیا. بال, بدن کے تمام اعضاء بدن کا تصور کر لیں آپ, اور اس میں بھی اسلام و دین کی جو صفائی ستھرائی کے حساب سے 40 دنوں کے اندر کی ان تمام تر چیزوں کی جو قیودات اہل علم طبقہ ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میں امید کروں گا کہ میری کئی باتیں آپ محسوس کر لیں گے, کئی اشارتاً عرض کر کے نکل جاؤں گا. گھر بار کے طور پر جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھر پر دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہے ہوں, وہ اپنے طور پر دیکھیں, سوشل میڈیا والے اپنے طور پر غور کریں. تو ایک خود آپ کا بدن ہے, جسم,
اس کو آپ تصور کریں کہ اس کی صفائی اور ستھرائی کے کہاں سے اصول کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے. پھر بدن پر آنے والا لباس، بدن پر آنے والا لباس ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ فرش و در و دیوار ہے اور اس کے بعد پردے اور صوفے اور بستر وغیرہ ہیں. یعنی بدن، اور پھر بدن پر آنے والا لباس. امامہ بھی لباس میں ہے، کتاب اللباس میں امام شریف کا بھی ذکر ہے. تو اس طرح لے لیں. تو لباس کو مکمل طور پر آپ سوچیں کہ لباس سے میری کیا کیا چیزیں مراد ہوں گی. آپ کی چادر بھی آ جائے گی، آپ کے رومال کو بھی ایک طرح سے چلے، اس میں آپ ایک مکس کر کے میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا، پہننے اوڑھنے سے تعلق میں لے لیتے ہیں. اسی طرح آپ کے جوتے لے لیں، چپل لے لیں، موزے لے لیں، یہ ساری چیزیں لے لیں جو آپ کے تقریباً روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں. پھر صفائی ستھرائی سے تعلق رکھنے والی اشیاء، صابن. خود بعض اوقات صابن کو دھونے کی حاجت ہوتی ہے. آپ نے صابن ڈیسائیڈ کرے کہ یہ صابن کس کے لیے، صفائی کے لیے یا اینٹی ہے. تو صابن. کبھی کنگھی آپ نے دیکھی ہو، عموماً وہ جب اپنا پرانا ٹائم یاد آ گیا، جب وہ پہلے وہ نائی کہلاتے تھے، اب سلون کہلاتے ہیں. تو دکانوں میں جائیں تو کبھی شیشہ ہوتا تھا، شیشے کے اوپر ایک کنگھی رکھی ہوتی تھی، آتے جاتا آدمی بال پر کنگھی مارتا ہوا نکل جاتا تھا. کبھی اس کنگھی کو دیکھا تو اس کنگھی کے اندر جو میل آنا زبان ہوتی تو اس کی ہر دانت سے چیخنے کی آواز آتی نا، چیخو پکار ہو رہی ہوتی کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں نا، میل پھنس گیا، نہیں نکل سکتا. بالکل ہر آدمی نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملا کر جائے نا، اور وہ کنگھی پڑی رہتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کنگھی کو. جیسے کہ نافرمان اولاد کے گھر پہ برا باپ پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کنگھی پڑی رہتی ہے. اچھا، پھر ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ چل میں بھی کچھ اپنا حصہ ملاتا ہوں. اپنے بالوں سے بھی کیا نکلے گا، خوشبو نکلے تو ٹھیک ہے، ورنہ میلی کچیلی نکلنا ہوتا کئیوں کے تو بالوں سے. تو کنگھی، کبھی گھر میں کنگھی کا جائزہ لیں اور کبھی سوچے کہ میرے کنگھی دھوئے کتنا ٹائم ہو گیا، کہ کنگھی بھی کبھی دھوئیے. جیب کی کنگھیوں سے بھی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے نا. بعض اوقات کنگھی کر کے لوگ یہیں سامنے رکھ دیتے ہیں. میں کہا یار کیوں کیا یار، ایسے انٹروڈکشن دے رہا ہے اپنا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا حساب ہے اس کا. تو کنگھی یہ خود دھونا مانگتی ہے، تولیہ خود دھونا مانگتا ہے، رومال خود دھونا مانگتا ہے نا. اسی رومال اور تولیے سے بندہ ناک پر ناک پہنچے چلا جا رہا ہے، پھر اتفاق ہے نزلہ ختم تو پسینہ شروع، رومال ایک، اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو بس یہ ہوتا ہے. تو بڑا عجیب ہے، یہ طبیعتوں کا فرق ہے. کس کا؟ ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کئی چیزوں میں آپ کو فیلنگ ہو رہی ہوگی یار یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو یوں ہو یار یہ کرنا نہیں چاہیے تھا میرے کو، یہ کیوں ہو گیا میرے سے نا، کیونکہ طبیعت قبول نہیں کر رہی. جو بیسک طبیعت ہے، جب پتہ چلے گا تو بدبو کسی کو بھی یار بدبو آ رہا بولو گے یار کیا مزہ آ رہا ہے. کوئی عام آدمی بھی بدبو کو تو مزے نہیں لے گا، بدبو ہی ہوتی ہے. تو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہے. اسی طرح موزے ہیں، چپل ہیں، جوتے ہیں. جوتے واشیبل ہے تو جوتے دھوئے، چپل واشیبل ہے تو چپل دھوئے، اور لے ہی ایسے جو واشیبل ہوں. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو دھل سکتے ہوں، کیونکہ چپل اور جوتے تو ویسے ہی زمین پر ہوتے ہیں نا، وہ تو رگڑے ہی رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ بندہ گاڑی بھی دھو رہا ٹائر نہیں دھو رہا. کبھی دیکھا ہے یار کسی کو بولو گے یار گاڑی دھونا ٹائر نہیں دھونا، بھائی کیوں؟ ٹائر تو ویسے ہی سب روڈ پہ گھومنا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا یار کبھی گاڑی دھونے والے نے ٹائر نہ دھویا ہو. ٹائر بھی دھوتے بھائی، ٹائر دھونے کی چیز ہوتی ہے. تو چپل جوتے بھی دھونے کی چیز ہوتی ہے. یہ اس کو تھوڑی مطلب کہ اس کو میلا کچیلا لے کر چلا جاتا ہے. موزے ہیں تو یہ بھی دھونے کی چیزیں ہیں. تو اب یہ تمام تو کیا ہوا. اچھا، اب ایک اور کیٹیگری کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، وہ ہے آپ کے آس پاس کا ماحول. ایک تھا بدن، ایک تھا لباس. لباس کے ساتھ ساتھ اور میں نے چند چیزیں آپ کو پلس کر دی ہیں. اب آپ کے آس پاس کا ماحول لیں. گھر کو لے لیں، ادارے کو لے لیں، آفس کو لے لیں، اپنے ہال کو لے لیں، اپنے مکتب کو لے لیں، اپنے آفس کو لے لیں، واٹ ایور آپ جہاں بھی مطلب اٹھتے بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کی جگہ لے لیں. اب جس سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں بعض اوقات ہاتھ مارو تو جناب وہ ایک آدھ دو من مٹی نکلتی ہے. اپنے وجہ سے اور کیا دھواں نکلا، دھواں نہیں نکلا، مٹی نکلی ہے بھیا.
یہ دھواں نہیں تھا, دھواں کہاں سے نکل گیا یار؟ صوفے سے بھی کبھی دھواں نکلتا ہے یار؟ یہ مٹی تھی جو ایک عرصے تک یہاں آرام فرما تھی, اور آپ نے اس کو نیند سے بیدار کر دیا, تو وہ اڑی ہے نا. اب وہ اڑی ہے تو اپنے بھی تو 2 ہاتھ ہمارے بیٹھ گئے, اب بیٹھنا ہی ہے نا یار, پھر کسی کو وہ بولا مٹی میں جانا ہے نا, ٹھیک ہے بھیا. تو یہ ہوتا ہے بھائی, ہر بات کے بیان کرنے کا کوئی موقع, محل و وقت ہے. یکشے میٹنگ میں جانا ہے, آپ عاجزی کرتے ہوئے خاک پر سو جائیں. کس سے منع کیا؟ ابو تراب کا لقب ملا تھا خاک پر سونے والے کو یار. مٹی بدن سے لپٹ رہی تھی, چوم رہی تھی میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک کو. آقا فرماتا کم یا باتر آپ ہیں, تو یہ ایک الگ بات ہے مٹی کا یوں لگ جانا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو مٹی بڑھ بڑھ کے میرے آقا کے شکم مبارک کے بوسے لے رہی تھی. وہ ایک الگ بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک پر سو جاتے تھے, اور دیکھ کر بڑے بڑے مطلب کرو فر کے لوگ لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے. وہ ایک الگ کیفیت ہے. چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے, یہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے تعلق سے, وہ ایک الگ باب, ایک الگ ٹاپک ہوگا نا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب مطلب کہ مٹی والا برتن ہے, مٹی والے برتن میں ہی چاول اور سالن ڈال کے کھا گیا, مٹی تو صاحب مٹی میں تو جانا ہے. ارے آپ نے مٹی میں بعد میں جانا ہے, کھانا مٹی میں چلا گیا بھیا, سالن مٹی میں چلا گیا ہے. تو یہ ایک ہر چیز کو اس کی جگہ اور محل پر رکھا جائے گا نا. بے محل نہ بات کی جائے گی, نہ بے محل مثال دی جائے گی. ہر چیز اپنے محل و مقام و مرتبے کے مطابق ہی ڈسکس کی جائے گی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب بیٹھنے کی جگہ آپ کا گھر ہو گیا, آپ کے برتن ہو گئے, برتنے کی جگہیں, استعمال کرنے کی چیزیں, قلم ہو گئی, آپ کے کاغذ ہو گئے, آپ کی کتابیں ہو گئی. صفائی والے شخص کی کتاب بھی صاف ہوگی, صفائی والے شخص کی ڈائری بھی صاف ہوگی, صفائی والے شخص کی قلم بھی صاف ہوگی. صفائی والے شخص کا نیچر, اگر آپ نے کسی کا نیچر دیکھنا ہے, فار ایگزامپل ایک مینیجیبل پرسن دیکھنا ہے جو اپنے اندر ایک مینجمنٹ رکھتا ہے, ایک مینیجیبل شخص ہوتا ہے, منظم شخص ہوتا ہے. اب اس کی ٹیبل پر کبھی جا کر دیکھیں, رائٹنگ ٹیبل کے اوپر اپنی جگہ پر گلاس ہوگا, اپنی جگہ پر پانی کا جگ ہوگا, ایک مخصوص جگہ پر قلم ہوگا, ایک مخصوص جگہ پر کی کتابیں ہوں گی, کوئی فضول قسم کے پیپر نہیں ہوں گے, ایک ایکسٹرا آرڈنری اس کی کتاب ٹیبل پر رش نہیں ہوگا. پتہ چلا پیپر ڈھونڈ رہا ہے تو اس کا آدھا گھنٹہ نکل گیا پیپر, اور پیپر ادھر رکھا ادھر رکھا ادھر رکھا تھا. اب اتنے پیپروں میں کہاں سے پیپر ملے گا؟ وہ فائلنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ریک بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی ٹیبلوں کے اوپر کہ یوز جو مطلب کر چکا ہوں کام, وہ پیپر فلاں ریک کے اندر, جو چیک کرنے وہ پیپر فلاں ریک کے اندر, جو پینڈنگ ہے وہ پیپر فلاں ریک کے اندر, جس پر سوال جواب کرنا ہے وہ پیپر فلاں ریک کے اندر. پورا ایک مینیجیبل پرسن ہوتا ہے جو ہر چیز اپنی مینیج کر کے چلتا ہے. اس کی ٹیبل صاف ستھری ہوگی, اس کی کرسی صاف ستھری ہوگی, اس کی سیٹ صاف ستھری ہوگی, اس کی بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہوگی. جب دسترخوان بچے گا تو صاف ستھرے مقام پر ہوگا. خود دسترخوان صاف ستھرا ہوگا, وہ کھلے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ جناب اس پہ کوئی 12 مطلب کئی دن ہو گئے اس دسترخوان کو دھویا نہیں گیا, صاف نہیں کیا گیا. یعنی بعض اوقات ریئلی دسترخوان سے بدبو آتی ہے, بو آتی ہے, سخت بو آتی ہے, مکروہ قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات. تو یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, نہیں وہ اس کو شاید خیال نہیں پڑتا. میں آپ کو بیان کروں کہ ایک جگہ ایک شخص کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی, مسجد کا معاملہ تھا. اب اس قدر میں اس بو کا مطلب وہ بو میرے لیے معروف ہو چکی تھی کہ اگر کہیں وہ بو آتی نہ تو میں سمجھ جاتا یہ شخص یہاں ہوگا. ڈیفینیٹ, بالکل 101% میں کہہ رہا ہوں, وہ بو آتی میں سمجھ جاتا یہ شخص یہاں ہوگا. واقعی وہ شخص وہیں سے برآمد ہوتا تھا, زندہ کہتے ہیں وہیں سے برآمد ہوتا وہ شخص. وہ بالکل. اچھا وہ بو کیا تھی وہ میں آپ کو بتاؤں. وہ بو کپڑا, جب آپ کپڑے دھوتے نا, کپڑے دھونے کے بعد اگر اس کو پروپر سکھایا نہ جائے نا تو وہ پانی جو کپڑے نے جذب کیا ہوتا ہے اس کی بو ہوتی ہے, اتنی مکروہ قسم کی بدبو ہوتی ہے, اتنی کراہیت ہوتی ہے اس بدبو کے اندر. اور اس بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ بھی حرام ہے نا, بدبو کے ساتھ ویسے ہی مسجد کا داخلہ حرام ہے. تو اب یہ کپڑوں کی بو, اللہ اللہ عجیب بدبو نا.
کوئی جوتا اتارے تو موزے سے بدبو نکلے، بڑے سے بڑا جینٹلمین زیرو ہو جاتا ہے. وہ نہیں، اس کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی، ناک اٹھ جاتی ہے، بو سے اس کی ناک اٹھ جاتی ہے. جیسے ہم خوشبو لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، مگر وہ خوشبو سے دوسرے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کپڑوں کے حوالے سے، بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے تعلق سے میں آپ کو چند چیزیں جیسے بیان کر رہا تھا. آپ سونے کے لیے گئے ہیں تو بستر صاف ستھرا ہو. صرف صاف ستھرا ہونا ہی میٹر نہیں کرتا، بدبو نہیں آنی چاہیے، پاکیزگی ہے. حلال اور طیب دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. کیا حلال اور طیب دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. کئی چیزیں حلال ہیں مگر طیب نہیں ہیں، مگر جو طیب ہے وہ حلال ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو حلال اور طیب، خوب پاکیزگی، خوشبو، عمدگی، صفائی ستھرائی، اور پھر اس کے اوپر زبردست سادگی کے حسن کا چھڑکا ہوا ہو. سادگی کا جو سادگی ہے نا، یہ خود اپنے اندر ایک حسن ہے. تراش خراش اور عجیب و غریب قسم کا جو مطلب بالکل ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا بعضوں کو دیکھ کر کہ کیا ڈیسائیڈ کرے اس کے بارے میں. اتنا مشکل ترین لباس اور مشکل ترین انداز اس کا ہوتا ہے، اور وہ خود اپنی زندگی کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اور کتنی دیر تک تو الماری کے سامنے کھڑے ہو کر اسے یہ سوچنا ہے کہ میں نے پہننا کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ آج کل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آج کل ہو گیا. شروع میں نہیں تھا ٹینشن، تھوڑے عرصے پہلے یہ ٹینشن نہیں تھا، ایک ہی طرح کا تھا نا، پجامہ کرتا نکالا سفید کلر کا پہن لیا نا. اب تھوڑا ٹینشن میں آ گئے نا، آج کیا یہ آج تھوڑا ٹینشن ہو گیا. تو یہ آپ اس تھوڑا سا غور کریں، اس چیز نے آپ کا وقت لیا. کیا لیا وقت، یا اس چیز نے آپ کا وقت لیا. دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف اپنی ڈریسنگ ایک رکھی. کئی کامیاب لوگوں کی ہسٹری میں آپ پڑھیں نا، انہوں نے اپنی ڈریسنگ ایک رکھی تھی. ان کا ٹائم کبھی بھی ڈریسنگ میں گیا ہی نہیں. ایک ایون کہ عام دنیا دار لوگوں کی بھی میں نے مثالیں اگر میں بیان کروں، ایک کوئی بزرگان دین نے تو رکھی تقریباً ایک ڈریسنگ تھی. ان کا ایک ہی انداز ہوا کرتا تھا. آج بھی یہی انداز ہوتا ہے. اب امیر سنوں کا دیکھیں، ایک ہی ڈریسنگ ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. اچھا وہ چیز اتنی عمدہ ہے کہ روز ایک ہی پہنے تب بھی لگے گا کہ نیا پہنا ہے. اپنے جو آج کل پہن رہے ہیں نا، اپنے کوئی دیکھ کے بولے اگلے ہفتے تو پہنا تھا، اور ابھی جیسے میں نے جو پہنا، میں کل بھی یہ پہن کر رہا، بولے لگتا ہے نیا پہنا ہے. اور کیمرے پر تو ویسے ہی ہر چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو کیمرہ صاف ستھرا نظر دکھا دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، انہوں نے ٹائم ہمارا گین کیا، ٹائم لیا ان چیزوں نے. تو عرض کرا تھا صفائی ستھرائی کے اوپر. تو صفائی ستھرائی کپڑوں کے تعلق سے، اب آس پاس کے تعلق سے جیسے میں نے کہا، یہ چیزیں بھی صاف ستھری. جہاں بیٹھے ہیں فرش صاف ستھرا، جائیں تو مزہ آ جائے نا، کمرے میں آئیں تو جیسے صاف ستھرا ہو. تو میں کہتا ہوں بستر کا صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ بدبو سے دور ہونا بھی ضروری ہے نا، کہ ایسا تھوڑی بدبو آتی رہے. تکیے کے غلاف سے پتہ چلا یار وہ تیل لے کر تکیا بھی تھک گیا نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، غلاف بدلتے رہنا چاہیے. آپ کریں تو اللہ کرے کہ ان تمام تر چیزوں کو جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ اسے تھوڑا سا محسوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب آئیے آپ کو کچھ میں بنیادی مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی وغیرہ کو کس قدر اہمیت دی ہے. یہ سارا شروع میں نے بیان کر دیا اپنا. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے، جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے.
حضرت سہل بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ کتنی بنیادی باتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میں یہ روایتیں جب میں پڑھ رہا تھا تو آج کل بڑا ایک دور چلا ہے کہ لوگ طرح طرح کی اسپیچز سنتے ہیں، مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو کوئی کس انگریز کی مثالیں دے رہا، تو کوئی کس انگریز کی مثالیں دے رہا، کون سی اگزامپل۔ عموماً ہمارے یہاں نا آج کل بڑی اس طرح مائیکل کی سائیکل چلانے والے بہت بڑھ گئے نا، تو مجھے فیل ہوتا ہے، میں اپنا بتاؤں، مجھے فیل ہوتا ہے جیسے کہ ایک مضمون میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی نے ایک دنیاوی شخصیت ہے، ورلڈلی پرسنالٹی کہہ لیں، دنیا میں ایک سیلیبریٹی کہہ لیں، اس کو لوگ اس کو کہتے ہیں، وہ ایک ترقی کی ہوئی ایک شخصیت ہے دنیاوی طور پر، ٹھیک ہے، میں خود ہی آپ کو مجھے نام پتا ہے، ہر چیز پتا ہے، شہر، ملک، لیکن میں انٹینشنلی میں اس کو کوڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایگزامپل کے طور پر اس کو کوڈ بیان کر رہا ہوں۔ تو جناب یہ ہوا کہ وہ کیوں جناب اس کی اتنی بڑی شخصیت بن گئی، اتنا مقام کیسے حاصل کر لیا، تو بیان کیا بھائی کہ وہ اپنے جوتے خود پالش کرتا ہے۔ کیا اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے نیچے کے کوئی ہزاروں سٹاف جوتے پالش کرواتے ہیں، باقاعدہ پورا سٹاف ہوتا ہے، لیکن یہ وہ آدمی ہے جو ان سب سے بڑا ہے مگر اپنے جوتے خود پالش کرتا ہے۔ اس کو بیس بنا کر ایک بیان کیا گیا نا کہ لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب میں نے یہ پڑھا، میں نے خود پڑھا ہے اس کو، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار اس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نالین پاک کو گانٹھنا یاد نہ آیا۔ ان سے یعنی ایک لکھنے والا کلمہ گو اور وہ ایگزامپل کوٹ کر رہا ہے اس کی جو نان مسلم ہے، اور اس نان مسلم کو ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنا کر ایک مسلم کمیونٹی میں اس کو انٹروڈیوس کروانا، یہ زیادہ بہتر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنا بہتر تھا یار۔ آخر ہمارے اسلام و دین کے یہ جو مطلب اتنی زبردست جو سیرتیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مہمان نوازی کی اگر کوئی سیرت بیان کرے تو کیا ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام یاد نہیں آئیں گے یار؟ کتنی دور جا کر مہمان کو تلاش کر کے لاتے تھے، کوئی لاؤ نہ ایسی مثالیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر مہمان نواز تھے، آپ کی مہمان نوازی کتنی پیاری ہوا کرتی تھی۔ تو مثالیں دینے کی بات ہے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، مگر کس قدر عاجزی ہے کہ باہر سے آنے والا مطلب کہ محل ڈھونڈ رہا ہے اور پتہ چلا کہ ایڈریس دے رہا ہے کہ یہ جناب جو وہاں خاک پر جو لیٹے ہوئے ہوں گے نا وہ ہمارا امیر المومنین ہوں گے۔ کوئی کوٹ کرے نا یہ چیزیں، یعنی میرے درد کو سمجھے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کئی دیکھنے سننے والے آج نہیں تو کل وہ شاید میری اس کیفیت کو اللہ کرے کہ سمجھ جائے، وہ ریئلائز کر لائیں کہ یار میں ایک مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ اپنی قوم کو، مسلم کمیونٹی کو، ایون نان مسلم کمیونٹی کو اگر آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی مطلب لیسن دینا چاہتے ہیں، انہیں کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، تو ایک مسلمان اسپیکر کو، ایک مسلمان اسپیچ کرنے والے کو، ایک مسلمان بیان کرنے والے کے پاس کیا انبیاء کرام کی سیرتیں نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی سیرتیں نہیں ہیں؟ کیا صحابیات کی سیرتیں نہیں ہیں؟ کیا ائمہ مجتہدین کی سیرتیں نہیں ہیں؟ کیا محدثین کرام کی سیرتیں نہیں ہیں؟ ان کی سیرتوں کو واقعات تو پڑھیں، میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاہدے تو پڑھیں، ان کی ریاضتیں تو پڑھیں، ان کی بھوک کے واقعات تو پڑھیں۔ یعنی کرامتیں تو الگ ہیں، ہمارے اسلاف بزرگان دین کی کرامات کا بیان تو الگ ہے، مگر خود کرامات سے ہٹ کر بھی جو باتیں ہیں، جو ان کی سیرت کے پہلو ہیں، وہ تو الگ ہے نا، کہ کس قدر منصب بھی ملا، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی اور تعظیم بھی ملی، اور آج تک پڑھنے لکھنے والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے لکھتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا اور لکھا جاتا ہے. ان کی سیرتیں موجود ہیں نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی موٹی کتاب ہمارے پاس ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جلدیں ہمارے پاس ہیں. یعنی جتنا لکھا گیا اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 سال تک انہوں نے حکمرانی فرمائی. 20 سال گورنر اور 20 سال خلافت پر رہے، اور کتنے مطلب کہ ایک ماڈل حکمرانی دی. اس طرح اگر ہم اصحاب صوفہ کی سیرت پڑھتے ہیں، فقراء جو مطلب جن کو فقراء کہا گیا، قرآن کریم جن کی تعریف کرتا ہے، ان کی سیرتیں پڑھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت، اللہ اللہ کیا سیرت پاک ہے یار. عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، کتنا کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. کتنی مطلب سیرتیں ان کی. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزنس مین بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، مگر کروڑوں لوگ آپ کے تابع ہیں، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان کے امام ہیں. اتنی بڑی فالوئنگ کس کی ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فالوئنگ ہے ہی نہیں کسی کی، کہ دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہیں. گویا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہم تک پہنچانے میں جو امام اعظم کا کردار تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے. ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ فالوئنگ دنیا میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور طریقت میں سب سے زیادہ فالوئنگ دنیا میں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. تو فالو کر رہے ہیں نا، فالوئنگ ہے. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی، تو بات ہو رہی تھی اسلام کے بعض، وہ اس کے سامنے اسلام کی کچھ نیگیٹو چیزیں تھیں. تھوڑا سا جو موضوع میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک اہل علم طبقہ ہے، علماء طبقہ ہے، آواز و نصیحت کرتے ہوں گے، بیانات کرتے ہوں گے، تو ذرا ٹاپک سے ہٹ کر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی بات کر رہا ہوں. کہ آپ غور کریں کہ میرے ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، تو اسلام کے بعض جنگ کے واقعات، دیگر چیزوں کے واقعات بیان کے بہت عجیب ایک نگیٹو طور پر وہ بیان کرتے رہے، اور کمپیریزن کے طور پر ایک مطلب نان مسلم اسٹیٹس کو ایک ایز اے کمپیریزن کے طور پر بیان کرتے رہے نا. تو بھائی کیوں ہے یہ ایسا؟ تو میری ان سے ڈسکس ہو رہی تھی، میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی. میں کچھ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کم و بیش ساڑھے 1400 سال پہلے، کم و بیش ساڑھے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اس وقت کون لوگ تھے؟ غیر مسلموں کی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے. ٹھیک ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت صدیق اکبر نے لبیک فرمائی، مسلمان ہوئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 نام خصوصیت کے ساتھ اولاً بیان کیے جاتے ہیں، اور بھی ایک ایک کر کے یوں آتے رہے. اور جو دیگر مذاہب کے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، اسلام کی حقانیت و دین کو قبول کرتے، اس کی تعلیمات کو قبول کرتے رہے، ان کی سچائی کو قبول کرتے رہے. اسلام و دین کی توحید تو بنیادی میسج ہے نا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی گزارنے کا جو ایک انداز، معاشرتی تعلیم و تربیت جو اسلام و دین دیتا رہا، تجارت کے طور پر، گھر بار کے طور پر، عورتوں کے طور پر، غلاموں کے طور پر، مردوں کے طور پر، اچھا اسی طرح بچوں کے طور پر، عبادت کے طور پر، ریاضتوں کے طور پر، کھانے پینے کے طور طریقوں کے حوالے سے، سچائی اور ستھرائی اور صفائی کے حوالے سے جو کچھ اسلام و دین تربیت فرماتا رہا، اس کی جو تعلیمات آتی رہیں، قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کا جو ایک میسج ملتا رہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ارشاد فرماتے رہے، جو یہ چیزیں آتی رہیں تو جوک در جوک اسلام و دین کے میسج کو لے کر آتے رہے نا، اور ایک زبردست قوم تیار ہوئی نا، زبردست قوم تیار ہوئی، بڑی قوم، اور سلطنتوں کی سلطنتیں اور ریاستوں کی ریاستیں اسلام و دین میں داخل ہوتی چلی گئیں، اسلام و دین قبول کرتی چلی گئیں کہ یہ سچا دین ہے، یہ اچھا دین ہے، اس میں دنیا کی بھی ترقی اور آخرت کا بھی بھلائی ہے. اوکے،
یہ ہوتا گیا نا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحیح معنی میں اسلام و دین کی جملہ تعلیمات کو جب اپنی ریاست کے اندر لا کر قائم کیا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ سارے کے سارے مسلمان غنی تھے نا, غنی تھے. معیشت کی بات کروں, امن کی بات کروں, روزگار کی بات کروں, خوشحالی کی بات کروں, جو ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک ریاست کی, ایک قوم کی, ایک مملکتوں کی, جس سے آج بدقسمتی کے ساتھ کسی اور طرف سے ہم کو ماڈل دیا جاتا ہے. تو اسلام و دین کی جب بنیادی چیزوں کو, اس کی بیسک تعلیمات کو اور اس کے پراپر میسج کو لے کر اگر ہم اپنی کہیں بھی, ایون کہ ہمارے گھر میں, اپنے ادارے میں, اپنی ریاستوں میں جب ان چیزوں کو ہم نافذ کرتے ہیں تو ایک رول ماڈل ادارہ بنتا ہے, ایک رول ماڈل ریاست بنتی ہے جو کہ تاریخ میں موجود تھی. صرف باتیں تو نہیں ہیں کہ بھئی ایسا کب ہوا ہے, کوئی پوچھے تو ہم صدیوں کی کہانیاں بتا سکتے, کہانی بھی نہیں, صدیوں کے واقعات بیان کر سکتے ہیں نا. یہ چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ چیزیں تھیں. تو میں نے انہوں جو مجھ سے جو بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ پیغام کے بعد, اسلام کی دعوت کے بعد اس وقت سرکار پر ایمان لانے والے کتنے تھے, اور آج خود دنیاوی طور پر جو ریسرچ کی جائے اور سرچ کر کے جو رزلٹ نکالا جائے تو کم و بیش 7.5 ارب کے آس پاس پاپولیشن اور مور اور لیس کم و بیش 2.25 سے 2.5 ارب کے آس پاس مسلم کمیونٹی ان رائٹنگ موجود ہے, ریسرچ کے اندر, سرچنگ کے اندر موجود ہے. کمی بیشی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کم ہے اور کیا زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں نے ان کو کہا کہ یہ بتائیے کہ 2-4 سے ہوتے ہوتے 2.5 ارب کے آس پاس جو مسلم کمیونٹی بنی ہوئی ہے دنیا میں, تو یہ سب اسلام قبول کر کے اور اسلام کے ساتھ چلتے چلتے بنے نا. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تعلیمات کمزور ہیں؟ پراپر میسج ہے, پراپر بات ہے تو لوگ قبول کر رہے نا, عمل نہ کرنا الگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجیس از اسلام, سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے. حالانکہ جنگ و جدل بھی ہیں, کئی مسلمان دنیا سے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ایک تو ولادت, پیدائش کا سلسلہ, پھر قبول حق کا سلسلہ, یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہیں. تو یہ چیزیں کیوں نہیں ریفائن کی جا رہی ہے, کیوں نہیں بیان کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلام اور دین کے ہی اصول بیان کریں. اگر صفائی ستھرائی کے طور پر بیان کرنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک موجود ہے. آپ کا لباس مبارک لے لیں, آپ کا انداز مبارک لے لیں, آپ ہی نے صفائی ستھرائی کے بارے میں جو اس وقت, جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 سے 3 روایت بیان کی نا, یہ 2 سے 3 روایتیں کیا ہیں؟ یہ صفائی ستھرائی کے دائرے میں موٹیویٹ کیا گیا نا, ترغیب دی گئی, سمجھایا گیا کہ ایسا کیوں ہے. اسلام و دین کیسا دین ہے, جنت پہ جانے والے صاف ستھرے لوگ ہوں گے. یہ سب جو بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں. اپنے کیا کہتے ہیں, جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو. امام الانبیاء سواری کے بارے میں فرما رہے ہیں, امپورٹنس ہے نا. کپڑے لباس کے بارے میں فرما, امپورٹنس ہے نا. اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. کتنی پرسنالٹی بنائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے, صرف یہ حدیث کے یہ 3 سے 4 جز ہیں, ایک پرسنالٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کے ساتھ جب آپ معاشرے میں آئیں گے تو آپ جیسا اٹریکٹو بھی کوئی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ جیسا افیکٹو بھی کوئی نہیں ہوگا. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے. خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور روایت سنیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا, بال بکھرے ہوئے تھے. فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا
تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جسے کپڑے دھو لے؟ کتنی خوبصورت تعلیم ہے. یعنی ایک تو خود آپ پرسنالٹی، ایک خود آپ کی اپنی شخصیت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو خود آپ کا اپنا حسن و جمال اور آپ کی اپنی جو ایک کھینچے چلے آتے تھے نا میرے آقا کی طرف، تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آپ کے وجود مسعود سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو یہ کیفیت ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتانا سمجھانا کہ آپ کو رہنا کیسے ہے، لباس کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا جس کے سر و داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا گویا بالوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے. اب سوچئے کہ کتنا زبردست اور خوبصورت انداز ہے ذہن میں بات بٹھانے کا، سمجھانے کا. کتنی خوبصورت ورڈنگ ہے، کتنے پیارے الفاظ کا استعمال ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. آداب زندگی سکھاتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں آنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کس طرح مجلس میں بیٹھنا ہے، کس طرح مجلس سے اٹھنا ہے، کس طرح کہاں پاؤں کس طرح رکھنے، کتنی تربیت ہے. کھانے پینے کے انداز کے بارے میں تربیت ہے نا. اب وہ ایک مقام پر کچھ لوگ مل کر کھا رہے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، تو میرے آقا نے فرمایا اپنے اپنے کناروں سے کھاؤ. کیا فرمایا؟ برتن کے کناروں سے کھاؤ. یہ کیا ہے؟ تربیت. کیا ہے؟ کھاتے ہوئے تربیت ہو رہی ہے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے. اب کھانا کہاں سے کھانا ہے؟ یہ بھی تربیت نا. میرے آقا فرماتے نا صلی اللہ تعالی وسلم مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اب سکھانے والے ہیں، ہر سکھانے والے کو چاہے وہ استاد ہے دینی یا دنیاوی، ٹیچر، مربی، معلم جو بنتے ہیں، جو سکھانے والے بنتے ہیں، بنیادی بات عرض کر رہا ہوں انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جب بھی آپ ٹیچنگ منصب، جیسے آج آپ اس دور حدیث شریف کے طالب علم، آپ میں سے کئی استاد بنیں گے، شاید آگے جا کر کئی نئے استاد بنے ہوئے ہوں گے، کئی پرانے استاد ہیں، اور جو دنیا میں بھی جو ٹیچنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی، میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں کہ آپ بیان کیسے فرماتے تھے، آپ مثالیں کیسے دیتے تھے، آپ تربیت کیسے فرماتے تھے، آپ اصلاح کیسے فرماتے تھے، آپ ماحول کیسا پرووائڈ کرتے تھے، آپ کے قریب کیسے لوگ جمع ہو جاتے تھے، کیوں آپ سے کوئی دور نہیں رہتا تھا، کیوں آپ کو دیکھنے کی تڑپ رہا کرتی تھی، کیوں آپ کو سننے کی خواہش رہا کرتی تھی، کیوں اتنی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، کیوں اتنا آپ کے اندر مطلب کہ وہ کھینچے کھینچے چلے آتے تھے. یقیناً اس میں آپ کا مقام، منصب، آپ کا مقام نبوت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہر چیز بعض چیزیں خاص ہیں، بعض چیزیں خاص ہیں، اور کئی وہ ہیں جو ہمیں جس کو اختیار کرنے کی حاجت و ضرورت ہے. جو خاص ہے اس کو خاص ہے، اس کو ہمارے علماء نے بیان کیا، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. اس کو ہم تسلیم کرتے، مانتے، مسلم اصول ہے، لیکن خصائص کبریٰ کا بیان الگ ہے. لیکن وہ جو ہماری زندگی کے برتنے کے لیے ہے، ہمیں اختیار کرنے کے لیے، جنہیں صحابیات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، کئی صحابیات نے اس طرح کی تعلیم و تربیت دی جنہیں پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تو استاد کو بھی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان انداز کو سمجھے. مبلغ ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز کیا تھا، مثالیں کیسی تھی،
ترتیب کیا ہوا کرتی تھی. پوری کتابوں میں روایتیں بیان ہیں, پوری روایتیں موجود ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں, پر پڑھنے کے انداز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ جیسے بیان ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملی ہیں. وہ الحمدللہ ہماری شروحات میں لکھا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے جو روایتیں بیان کر رہا ہوں, حدیثیں بیان کر رہا ہوں, میں صلاۃ الجنان سے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں. صلاۃ الجنان میں یہ روایت لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ عز و جل طیب ہے, یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے, ستھرا ہے, ستھرائی کو دوست رکھتا ہے, کریم ہے, کرم کو دوست رکھتا ہے, جواد ہے, جود و سخا کو دوست رکھتا ہے. لہذا اپنے صحین کو ستھرا رکھو, یہودیوں کے ساتھ مشاہبت نہ کرو. تو اسلام میں صفائی اور ستھرائی کا جو درس دیا گیا ہے, میں نے اس کے تعلق سے آج کے بیان کو میں نے اسی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی, تاکہ ہم اپنے اداروں کو, اپنے جامعۃ المدینہ کو, اپنے سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, کھانے پینے کی جگہوں کو, ان اشیاء کو جو ہمارے استعمال میں ہے اس کو ذرا دیکھیے. ان تمام تر چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ صاف ستھرا شخص کس قدر آپ کو پسند آتا ہے نا. آپ اس سے قریب بیٹھنے میں, اس کے ساتھ رہنے میں آپ پسند فرماتے اس کو, اور طبیعتوں کا بھی میلان ہوتا ہے. یقیناً صاف ستھرا آدمی صاف ستھرے لوگوں میں بیٹھتا ہے. اب جس کو صفائی ستھرائی کی نہیں تو پھر وہ ہر طرح کا ایک دم. مثنوی شریف میں جو حکایتیں نقل کی گئی ہیں مثنوی شریف کے ضمن میں, تو اس میں ایک وہ ہے نا کہ کوے اور کبوتر میں دوستی ہو گئی. کسی شخص نے دیکھا کہ کوے اور کبوتر کا کیا ملاپ ہے, کوا الگ ہے کبوتر الگ ہے, یہ کبوتر اور کوا کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو غور کیا تو پتا چلا کہ کوا بھی لنگڑا تھا, کبوتر بھی لنگڑا تھا. دونوں کیا تھے؟ لنگڑے تھے. دونوں کو ان کی صفات نے ایک جیسے اپنے ایک دوست بنا دیا. تو آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنی صفات کا جائزہ لیں کہ آپ کی جیسی صفات ہوگی اس طرف جائیں گے نا, اور آپ کے قریب پھر صاف ستھرے لوگ ہی جیسے آپ ہوگے ویسے عموماً آپ کے قریب لوگ جائیں گے, یا آپ ان کے قریب جائیں گے جیسے آپ ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جالینوس ایک بار جا رہا تھا, فلسفی آدمی ہے, ایک جگہ کہیں جا رہا تھا تو ایک مجنون پگلا اس کے قریب آیا اور اسے باتیں کرنے لگ گیا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا. جالینوس واپس گیا اور اپنے خادم کو ہونے لگا, یہ مجھے دوائی دو, یہ والا معجون کھاؤں گا میں. بولا حضور یہ معجون کھانے آپ کے کھانے کا نہیں ہے. کہا نہیں میں یہی معجون کھاؤں گا. بھائی کیوں؟ بھائی یہ معجون آپ نہیں کھا سکتے, یہ پاگلوں کے لیے, یہ مطلب یہ مجنون لوگوں کے لیے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں مجنون نہیں ہوں تو وہ مجنون آیا کیوں؟ وہ یہ میرے پاس آیا کیوں؟ پھر میرے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی تو یہ میرے قریب آیا نا, تو یہ مجھے بھی گلا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے چند چیزیں میں نے آپ کو بیان کی. تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں اگر ہماری طبیعت میں صفائی ستھرائی, خوشبو, نظافت, پاکیزگی اگر یہ ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے تو آپ کے قریب یہی لوگ ہوں گے. آپ خود اپنی ایک شخص سب کو بدل کے رکھ سکتا ہے اگر آپ کی طبیعت میں صفائی ستھرائی. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, بیان میرا سب کے لیے. اگر آپ کے اندر صفائی ستھرائی ہے تو ایک ماں ہوتی ہے جس کی صفائی ستھرائی کی طبیعت ہوتی ہے, اس کے سارے بچے صاف ستھرے ہوتے ہیں. باپ کی طبیعت میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو اگر بیوی صاف ستھرے مزاج لے کر نہیں بھی آتی نا, اگر شوہر کا مزاج صاف ستھرا ہو تو وہ گھر کو بدل کے رکھ دیتا ہے, طبیعتیں بدل کے رکھ دیتا ہے. اگر آدمی صاف ستھرا نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, تو وہ آنے والی اگر ڈسپلن والی ہے تو وہ اپنے انداز سے سب کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ایک شخص یا تو نیگیٹو کر دیتا ہے یا پوزیٹو کر دیتا ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ ہم یہ نہ کہا کریں کہ جناب ہمارے گرد ماحول ایسا نہیں. آپ ماحول بنانے والے بنے. ایک خوشبو میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ لگا دو سارا ماحول خوشبودار کر دے تو آپ تو انسان ہو یار. آپ کے وجود سے ماحول بدلے گا, آپ کے کردار سے ماحول بدلے گا, آپ کے انداز سے ماحول بدلے گا. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے, آپ کے ساتھ جب اٹھنے بیٹھنے کی کہیں سعادت نصیب ہوتی ہے, جب آپ خاموش ہیں نا تو خاموش رہنے کا دل کرتا ہے, آپ مسکراتے تو مسکرانے کا دل کرتا ہے, آپ روتے تو رونے کا دل کرتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یعنی آپ کی جس طرح کی اس وقت طبیعت ہوتی ہے نا, ایسی طبیعت جیسے آپ
کہ چہرے کے اوپر اگر بڑی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خوشیوں کے چہرہ کتاب ہے، پتہ چل جاتا اللہ کے نیک بندوں کے چہرے ویسے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ ان کے انداز کیا مطلب یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ چہرہ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کیفیت ہے. نارملی عموماً کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی اس طرح کی صورتحال اختیار کروں. تو یہ ضرور رکھیں کہ آپ جہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ اگر ایک برتن پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، تو وہاں آپ صفائی ستھرائی کی، پاکیزگی کا خیال رکھیں نا. آپ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، بنائیں. تربیت سے ہی طبیعتیں بنتی ہیں. تربیت سے طبیعتیں بنتی ہیں، یاد رکھیے گا. کسی کی طبیعت میں اگر صفائی ستھرائی نہیں ہے تو آپ اس کی تربیت کریں. اساتذہ تربیت کریں، ناظم تربیت کریں، بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ کی تربیت کریں. آپ جہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہاں کی صفائی ستھرائی کا خیال آپ کے رکھیں. حتیٰ کہ صفائی ستھرائی کی بات کروں تو باتھ روم صفائی ستھرائی کا تو بالکل جیسے کسی کے باتھ روم میں جائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے یار. کبھی جیسے سفر میں رہتے کہیں آتے جاتے ہیں تو باتھ روم میں جاتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے. کپڑوں بعض ہو گئے کپڑوں کا عجیب نظام ہوتا ہے باتھ روم کے اندر، عجیب نظام ہوتا ہے. تو وہ پھر صفائی ستھرائی کے تعلق سے یہ نہیں کہ وہ لگژری باتھ روم ہو تو ٹھیک ہے. نارمل باتھ روم میں بھی آپ جائیں تو انسان کا مزاج اس کے باتھ روم سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. نجاست جو جائے نجاست ہے وہ جگہ بھی صاف ستھری ہوتی ہیں یار. ہر چیز کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے. جن چیزوں سے چیزیں صاف کی جاتی ہیں وہ صاف کی جانے والی چیزوں کو بھی صاف رکھا جاتا ہے. بیسن صاف رکھے جاتے ہیں. بعض جیسے مونچھیں تراشتے ہیں تو بھائی یوں ہی بال چھوڑ کر چلے گئے. ارے بھائی صاف ستھرا تو کرو یار، ایسا تو نہیں کریں. تھوکتے ہیں تو تھوک کر چلے جاتے ہیں. عجیب طبیعت ہوتی ہے. بات حیرت نہیں، عجیب طبیعت ہوتی ہے. پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں یار. عجیب لوگ تھوکتے ہیں، کمال کرتے ہو یار، تھوکتے ہو یار. وہ بیٹھا ہوا ہوگا پتہ نہیں کون سی دنیا میں گھوم رہا ہے، کوئی چاند راکٹ پہ بیٹھا ہوا کدھر ہے، انگلی ناک میں تو گھمائے چلا جا رہا، دنیا گھوم رہا ہے. وہ لگتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ناک میں انگلی ڈال کے بیٹھا ہوا ہو، کان میں انگلی ڈال کے بیٹھا ہوگا، دنیا کی سیر کر رہا ہے وہ بھائی یہ نہیں ہے جگہیں یار، نہیں ہے جگہیں. وہ احتیاط کرو یار، کوئی سوچو. تو یہ طبیعتیں ہوتی ہیں. میں ایک اسلام بھائی کو میں کیا عرض کروں، میں وہ مجموعی طور پر ہی بیان کرتے ہیں. بعد ہوگا سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور ہر جگہ پہ سامنے بولنا اچھا بھی نہیں لگتا نا. پھر اجتماعی طور پر سمجھانا بہتر لگتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی انداز مبارک رہا ہے نا کہ آپ اجتماعی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چند دفعہ ایسا ہوا نا. ایک سفر میں ساتھ اسلام پہ ہوتے تھے. اب میں تنگ نہ پریشان ہے یار، یہ کیوں مطلب کہ اپنے کھانا کھانے کا اعلان کر رہا ہے یار. کہ میں اس سے ہوتا کیا سمجھ نہیں آ رہی مجھے نا. آج تک تو یہی نہیں سمجھ کہ اس سے ہوتا کیا ہے. کہ اندر میں کھانا ہضم ہو رہا ہوتا، آوازیں نکال کر کوئی لعاب بنا رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے یہ. ایک دفعہ اجتماعی طور پر میں نے عرض کیا تو اتفاق ہے کہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر دیکھا کہ ان کی عادت میں کمی آ گئی. نوٹس لیا انہوں نے، لیکن اب ڈائریکٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی نا کہ یہ یار آپ یہ کیا کر رہے. بالکل عجیب حرکت. آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے دانتوں کے خلال بھی کرتے ہیں نا تو منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں، ورنہ بعض لوگ تو یہیں لگا ہوا ہے نا، لگا ہوا ہے بالکل مطلب گھڑوں کے اندر صفائیوں میں لگا ہوا ہے. ارے بھیا کیا کر رہے ہو. تو لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خیال تو کریں. کپڑوں کا خیال رکھیں. کوئی دامن کہاں جا رہا ہے تو کوئی کرتا کدھر جا رہا ہے تو بس سمجھ ہی نہیں پڑی. اب اس کو یہ بھی نہیں وہ فل دیوانہ ہے. دیوانہ تو مدینے کا دیوانہ تو مدینے والے کا دیوانہ ہوا نا. اور جو مدینے والے کا دیوانہ ہوتا ہے اس کے تو انداز زندگی ہی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں یار، بڑے دلکش ہوتے ہیں، جاذب نظر ہوتے ہیں یار. اس کی طبیعتوں میں کوئی کراہیت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی عادتوں میں کراہیت ہو رہی ہے جس کا مدینے والے کا دیوانہ کہو یار. مسواک کا استعمال ہمارا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. دانت بالکل میلے کچیلے دانت کے ساتھ پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آ رہی ہے.
تو کئی چیزیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے. آپ اپنے آس پاس ماحول کو, گھر بار کو, گھر پہ بھی جائیں تو اب دیکھیں کہ گھر صاف ستھرا ہو, کلین ہو, بستر صاف ستھرے ہوں, بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہو. یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ کرے کہ ہم صفائی ستھرائی کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور صفائی ستھرائی کو پروموٹ کریں, بیان کریں. آپ کو بیان کا موقع ملتا ہے, آپ کو درس کا موقع ملتا ہے, جمعہ میں آپ بیان کرتے ہیں, اپنے محلے کی صفائی کا لوگوں کو درس دیں کہ محلے صاف رکھو, ملک و ملت. اب میں کبھی باہر نکلا تو کسی کو دیکھا کچرا پھینک کر چلا گیا سڑک پر, میرا دل جلتا ہے کہ یار میرا ملک ڈسٹ بن نہیں ہے, اس کو ڈسٹ بن تو نہ بناؤ یار. بھائی گاڑی کے اندر رکھ دو نا. اچھا لوگوں کی گاڑیاں, کئی دفعہ ایسا ہو کسی کی گاڑی پہ بیٹھو نا, بڑا گاڑی کے اندر بیٹھو تو ایک لطف آتا ہے کہ گاڑی ہے نا, اس نے مطلب اپنی گاڑی صاف ستھری رکھی ہے نا, خیال رکھتا ہے. بعدوں کی گاڑی میں بیٹھا تھا سپر وہ کیا اسٹور میں آ گئے نا, گودام میں آ گئے, سیٹیں بھری ہوئی ہیں تو جناب پاؤں میں بھی کچرا پڑا ہوا ہے. تو پھر پوچھو یار خیریت, تو یار موقع نہیں مل رہا. یار تمہیں صفائی کا موقع نہیں ملتا یار, کمال ہے, صفائی کا موقع نہیں ملتا یار, صاف نہیں کرتے ہو. تو بعضوں کی گاڑیاں بڑی صاف ستھری ہوتی ہے, ہم لوگ دیکھیے کئی گاڑیوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن ہر جگہ منہ پر بولا نہیں جا سکتا, سمجھایا نہیں جا سکتا. فیلنگ ہوتی ہے کئی چیزوں کی کہ یار ایک فیل ہے. تو نہیں, گاڑی ہمیشہ صاف ستھری رکھیں, اپنی موٹر سائیکل صاف ستھری رکھیں. ضروری ہے کہ اب کیچڑ اور مٹی سے آئیں تو یہ ایک ہفتے تک کیچڑ اور مٹی اس کے اوپر لگی رہے. اگر ہے کیچڑ مٹی تو پھر اس کو دھوئیں نا یار, دھوتے کیوں نہیں ہیں؟ اور دھونے میں بھی اسراف نہ ہو پانی کا, اس کا خیال رکھیں. تو چیزیں اپنی صاف ستھری رکھیں, برتن اپنے صاف ستھرے رکھیں. آگے آپ جس میں کھاتے پیتے ہیں, آپ کے گلاس اگر الگ سے ہیں تو اس کو صاف ستھرے رکھیں. کھانا کھانے کے بعد دھو کر برتن رکھیں, اور جب کھانا کھانے لگیں تو پھر دوبارہ دھو کر کھانا کھائیں. یہ یاد رکھیے گا. اور اپنی چیزوں کو مینیج کریں, کون سی چیز کہاں رکھی ہے. بعض اوقات نیل کٹر ڈھونڈتے رہو, ملتا ہی نہیں ہے. اچھا تولیے کا بھی عجیب نظام ہے. تولیہ گھر کے اندر بھی عجیب ہوتا ہے کہ ایک جگہ تولیہ اگر اٹھا لو تو, اب ہمارے کیا ہوتا ہے بیسر کے ساتھ تولیے ہوتے ہیں نا گھروں میں نارملی. اب ہاتھ دھویا تولیہ اٹھا لیا, اب حضرت چل رہے ہیں نا, چلتے چلتے تولیہ بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے. جہاں آپ کو لگا کہ ہاتھ میرے فارغ ہو گئے, تولیہ وہیں رکھ دیا. دوسرا آیا, وہ ڈھونڈ رہا ہے تولیہ کہاں ہے, وہ ادھر رکھا ہوا, ادھر سے اٹھایا, وہ حضرت پھر گھوم رہے ہیں کہیں, گھومتے گھومتے جس کمرے میں گئے تولیہ وہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تولیہ پورے دن میں پورا گھر کا راؤنڈ لگاتے ایک تولیہ. بعض پھر عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, بیسن کے ساتھ تولیہ لٹکاتے نہیں ہیں, تولیہ باندھتے ہیں. اب لے جا, اب لے جا. پہلے تو جھٹکا مارے گا, ارے ابھی نے تولیہ باندھا ہے آج, امی ہے تو بیٹا ہے. وہ پھر تولیہ باندھ کر رکھتے ہیں نا بالکل پکا. آپ دیکھو یہاں بھی بہت ساری چیزیں باندھ کر رکھتے ہیں, مدرسوں میں بھی دیکھا, لے جاتے ہیں یار, چیزیں لے جاتے ہیں یار, یہ کرتے ہیں. مسجدوں میں بھی چیزیں باندھ کر رکھتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا گھڑیوں میں بھی اب آگے پیچھے لوہے کی چیز لائے وہ لگا دیتے ہیں نا, کہ گھڑیاں نکال کر لے جائیں گے لوگ. وہ تو خیر چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن یہ بے درکاری ہے. موبائل کا چارجر نہیں ملے گا, ڈھونڈتے رہو موبائل کا چارجر, چیختے رہو موبائل کا چارجر. موبائل کا چارجر پہ چیخنا کیا ہوتا ہے؟ موبائل کے کان تھوڑی چارجر کے کہ آپ کی چیخ سن کے بولے گا میں یہاں ہوں. تو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھیں, قلم اپنی جگہ پہ رکھیں, کتاب اپنی جگہ پہ رکھیں. لائبریری اگر آپ نے گھر میں بنائی ہوئی ہے تو وہ کتابیں, جیسے یہاں سے اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ یار آپ کو کتاب چاہیے, تو آپ گھر میں کہہ دیں کہ فلاں الماری کے فلاں شیلف کے اندر فلاں جگہ پر فلاں کتاب کے اندر میری یہ کتاب پڑی ہوئی ہے, وہ نکال کر دے دیں. اتنی کتاب کے اندر آپ کی میموری میں ہونی چاہیے, وہاں ہوگی تو ملے گی نا. تو یہ ہو. اسی طرح جب کتابیں کھولتے پڑھتے ہیں تو وہاں پر نشان نہ لگائیں, چائے کا کپ کتاب کے اوپر نہ رکھیں. ایک شخص وہ کتاب پڑھ کے واپس کرنے گیا, کسی کو کتاب لیتے نا, واپس کی کتاب, پھر تھوڑے دن کے بعد پھر گیا کہ حضرت وہ ایک اور کتاب چاہیے تھی. تو وہ کتاب جب اس نے دی تو کتاب پلیٹ کے اوپر رکھ کے دی, یہ لیجیے. کہ نہیں حضرت صرف کتاب چاہیے تھی. کہ نہیں میں پلیٹ بھی دے رہا ہوں, آئندہ جو چائے کا کپ جو ہے نا اس پہ رکھیے گا, کتاب پر مت رکھیے گا. ذرا سمجھ گیا؟ کیونکہ پہلی جب کتاب آئی تھی نا اس کے پیج کے اوپر چائے کے کپ کا نشان بنا ہوا تھا.
اللہ کرے کہ ہم صفائی ستھرائی اور یہ منظم شخصیت بنے نا, اپنی شخصیت میں تنظیم پیدا کریں. تنظیم میں تو ہیں, اپنی شخصیت کو بھی منظم کریں. کپڑے کہاں ہوں, جوتے کہاں ہوں, چیزیں کہاں ہوں, سب آپ کو پتہ ہو اور کنفرم ہو کہ جا کر یہ چیز یہاں رکھنی ہے. گاڑی کی چابی, موٹر سائیکل کی چابی اور دیگر چیزیں کہاں رکھنی, سب ایک فکس چیز ہے کہ بھائی میری چیزیں یہاں ہوتی ہیں. اسی طرح کبھی کبھی مطلب کہ جیسے آپ کے جو بیگ ہوتے ہیں اس کو بھی کھول کر اس کو بھی ایک آدھ دفعہ نواز دیا کرو یار, کہ نکالیں چیزیں. بعض اوقات مہینے 2 مہینے تک وہ کیلا کے چھلکا کیلا اندر رہ گیا, اب رہا نا اندر میں کیلا تو کیلا ہے, وہ تو بولے گا نہیں اکیلا ہے, اس نے کیا آپ کو بولنا ہے. تو یہ انگور اندر رکھا تھا پچک گیا, اب اندر میں انگور ہے. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, چیزیں رہ جاتی ہیں اندر میں. بیگ کھولتا ہی نہیں آدمی, یہی تو استادوں کو شکایت ہے, کھولتے ہی نہیں ہے بیگ. کتاب نہیں کھولتا استاد صاحب, بیگ کہاں سے کھولے گا بیچارہ. امامہ نہیں کھولتا, کتاب کہاں سے کھولے گا. امامہ باندھا 1 ہفتے کے بعد کھولے گا بیچارہ. حالانکہ امامہ کھولے بندے, نیتیں اچھی ہوں گی, روایتیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ باندھنے پر بھی ثواب ہے. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ کرنا ہے کہ پچھلے کچھ بیانات میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے, شاید میں نے عرض کی تھی, ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نافذ ہو, کہ ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں, اللہ کرے مدارس المدینہ میں بھی ہمارے یہاں ہفتہ صفائی کی ترکیب ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ سسٹم میں ہے یا نہیں ہے, باقاعدہ نہیں. بے قاعدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا باپو. یہ علم جب باقاعدہ سیکھ رہے ہیں تو پھر صفائی بھی باقاعدہ ہونی چاہیے. تو اس میں درخواست ہے, آپ مجلس سے مشورہ کر لیں کہ کوئی ہفتہ وار صفائی کی ترکیب رکھیں. اب اس میں غیر مقیم طلبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید حصہ نہ لے اپنی ہوتی ہے, لیکن ان کا اتنا ہے بھی نہیں انوالومنٹ, وہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے. تو ہفتہ صفائی کے اندر جو نا سب کچھ لیں, کچن لے لیں, باورچی خانہ لے لیں, اپنے سونے کی جگہ لے لیں, بستر لے لیں, ایون کہ ہو سکے تو واش روم, باتھ روم, جو بھی مطلب جو چیزیں ہیں ہماری, اور پونچا وغیرہ لے لیں. اس میں پنکھے بھی صاف کریں. بعض اوقات میں دیکھا ہوگا جب پنکھا کھلتا ہے نا تو ہوا سے پہلے وہ کچرے کا وہ چھڑکاؤ کرتا ہے نا, کہ لے کچھ ہمارا بھی لے لے, تو کچرا گرتا ہے, اپنے کو اندازہ ہو جاتا ہے کچرا گرتا ہے, پنکھا چلا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نارملی پنکھے وائٹ ہوتے ہیں, نارمل پنکھے جو نا اب کلر پنکھے آ رہے ہیں وائٹ ہوتے ہیں تاکہ ان پہ دھبے نظر آتے ہیں, صفائی ہو سکے. آپ نے کسی بھی ہاسپٹل میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ تولیہ وائٹ نہ ہو. ہاسپٹل میں تولیے وائٹ ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے. بیڈ شیٹ وائٹ ہوتی ہے, تکیے کا غلاف وائٹ, حالانکہ یہ زیادہ رنگ پکڑتا ہے. اس میں پتہ نہیں کیا کیا لاجک ہوگی, لیکن میری موٹی عقل میں جو آتا ہے یہ کہ اس میں داغ دھبے میل فوراً نظر آ جائے گا, تو اس کو فوراً چینج کیا جائے گا. اب کالا ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہے, میل خور ہوتا ہے, بعض رنگ جو نا میل خور ہوتے ہیں تو نہیں سمجھ پڑتی, وہ میلا ہو ہی رہا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کبھی وائٹ چپل پہن کے جائیں, 4 دن کے بعد چپل بولے گا یار میرے کو دھو تو صحیح. کالے چپل ویسے ہی نہیں کالا رنگ کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن سفید موزے پہنے آپ کو روزانہ بدلنے پڑیں گے. حالانکہ سفید موزے پر جو داغ دھبا لگا ہے وہ کالے پر بھی لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پنکھے اور دیگر اور ٹیوب لائٹ, بعدوں کا ٹیوب لائٹ, کبھی لائٹ صاف کرے ٹیوب لائٹ, آپ کو روشنی زیادہ ملے گی. میلوں کا بادل چڑھا ہوتا ہے ٹیوب لائٹ کے چاند پر, تو اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب آپ کیوں نہیں کر سکتے صفائی؟ تو کوئی ہفتہ صفائی, اب مجھے نہیں پتا کہ مجلس کیا طے کرتی ہے, تو اگر یہ کوئی طے ہو جائے, آپس میں کوئی مشورہ کر لیں. سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے مجالس کے اراکین اور نگران اور ذمہ داران, کہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. پیارے اسلام بھائیو, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے. جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو جب یہاں سے صفائی کی عادت ہوگی تب صفائی کریں گے. آپ اس عورت کا واقعہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جس کا انتقال ہو گیا, صحابیہ تھیں جن کا انتقال ہو گیا,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تھی، لیکن جب آپ اس کی قبر شریف پر گئے اور جب اس کے بارے میں جب آپ نے اسے بات چیت کی اور اس نے بتایا اپنے بارے میں، تو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کی نماز اس قبر پر پھر صفحے بنائے، بس صفحے وہاں دوبارہ نماز ہوئی، اور وہ پوری روایت ہے کہ اس کی فضیلت کیا تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی پر اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ تو صفائی ستھرائی کی عادت ہونی چاہیے۔ تو آپ یہاں بھی صفائی ستھرائی کی عادت رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر جا کر ہوگا، کل آپ کا گھر آباد ہوگا، گھر شادی ہوگی آپ لوگوں کی، تو آپ کا طبیعت ہونی چاہیے، آپ کا نیچر ہونا چاہیے، چیزیں ڈسپلن کے ساتھ ہوں گی۔ یہیں آپ کا جب نظام درم برم گٹرگوں ہوگا تو پھر گھر کا کیا حال ہوگا، آپ کی بات کی جو پریکٹیکل لائف ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ کل آپ کسی بھی ادارے میں کسی دفتری معاملے میں انوالو ہوں گے تو آپ کو کیا حال ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا آپ کی شخصیت کو نکھاریں گے کہ آپ کو نہیں مزہ آئے گا۔ میلہ میں جہاں مٹی ہوگی وہاں کو نیند بھی نہیں آئے گی، یار یہ کیسے نیند آئے گی، یہاں پر مٹی اڑ رہی ہے، زمین میں تو گرد آلو، وہ جو جس کا تعلق میل کچیل سے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو ایسا کوئی ہفتہ صفائی اگر منایا جائے نا تو انشاءاللہ عادت بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہماری درست ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح ایک اور درخواست آپ سے کرنی تھی کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا موسم آ رہا ہے، اگرچہ حج کا موسم بھی آ رہا ہے، تو اللہ آپ کو اور ہم سب کو امیل سنت کے ساتھ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ تو نمبر لگی رہے انشاءاللہ، کبھی آپ کا اور ہم سب کا نمبر بھی لگ جائے گا ایک ساتھ، مگر جو ظاہر جو یہاں ہیں ان کو کھالیں جمع کرنی ہے، تو مہربانی کیجیے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھالیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم سب دعوت اسلام والے ہیں۔ ان دنوں شاید جامعۃ المدینہ کی چھٹی ہوتی ہے، مگر اطلاع دے دوں کہ دعوت اسلامی کی چھٹی نہیں ہوتی۔ جو جامعۃ المدینہ والا ہے اس کا ایک الگ، اس سے بات چیت کر لیں گے، مگر جو دعوت اسلامی والا ہے تو دعوت اسلامی کی چھٹی ہوتی کب ہے ذرا بتا دیں۔ عموماً چھٹی ہے نا پیارے اسلام میں نوکروں کی ہوتی ہے، خادم اور غلاموں کی چھٹیاں نہیں ہوا کرتی۔ ہم دعوت اسلامی میں نوکر نہیں ہیں، ہم دعوت اسلامی کے خادم ہیں، ہم دعوت اسلامی کے غلام۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں پیر کا نوکر ہوں، میں پیر کا خادم ہوں، میں پیر کا غلام ہوں۔ تو غلام کی کب چھٹی ہوتی ہے؟ آپ نے غلامی، یہ خیر وہ غلامی کا ایک الگ تصور ہے، وہ تصور ہوئے تو غلام کی چھٹی تھوڑی ہوتی ہے۔ ملازم 9 سے 5 کا ہوتا ہے، غلام تو پھر غلام ہوتا ہے نا، خادم تو پھر خادم ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ کے ادارے کی چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے دعوت اسلامی کا کام، اپنی دعوت کا کام بڑھ جاتا ہے۔ عید کے دنوں میں جیسے کہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ جمع کر دیں، تو ماشاءاللہ پچھلے سالوں میں بھی طلباء کرام نے اچھی تعداد میں حصہ لیا، اور اچھی تعداد میں حصہ لیا، اگرچہ ایک تعداد ہے جو حصہ نہیں لے پا رہی ہوتی۔ اسی طرح چندہ ڈونیشن وغیرہ میں بھی جامعۃ المدینہ کا نام ایک نمایاں پوزیشن میں آنا شروع ہو چکا ہے، اور ایک تعداد ہے طلباء کرام کی، اور ہمارے ماشاءاللہ اس میں ناظمین اساتذہ کرام کا بھی ایک بھرپور کردار ہے۔ اگر وہ موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کو ابھاریں گے تو چیزیں اور مزید بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو جو طلباء کرام اس معاملے میں حصہ لیتے ہیں اللہ آپ کو بھی جزا دے۔ تو قربانی کی کھالیں جمع کرنا، تو مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، کھالوں کے گودام میں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو ہے بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ تھوڑا ہیوی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جو طلباء کرام ہیں، آپ کی عمر اور آپ کی جسم کی ساکھ دیکھ لیں تو اس طرح کے کام ہمارے علاقے کے ذمہ دار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو سب ہو رہا ہوتا ہے، تو ہماری دعوت اسلام میں ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی بالخصوص اپنے ساتھ میں یہی عرض کروں گا کہ وہ تھیلی میں کپڑے ایک جوڑا الگ رکھیے گا، تاکہ نماز با جماعت کا اہتمام ہو، اور کپڑے بھی صاف ستھرے پہن کر ہی آپ مسجد میں حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اسی طرح اسلامی بہنیں جو ہیں وہ جو بیان میں شامل ہوں گی، ان کو بھی چاہیے جو ہمارے لیل بنات جامعۃ المدینہ سے متعلق ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ ملائیں۔ 12 کھالیں جمع کروانے والے اسلامی بہنوں کے لیے امیر سنت کی دعاؤں سے حصہ لیں، تو وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، اور نگران و ذمہ داران کے پر نام چلے جائیں علاقوں میں آپ کے ناظمین کے ذریعے
کہ ہمارے اتنے اتنے طلبہ کرام ہیں جو ہوں گے، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہم انشاءاللہ یہیں رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کریں گے۔ بڑے شہر جیسے مرکز اولیاء لاہور ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، ایک بعض بڑے بڑے شہر ہیں جن میں قربانی کی کھالیں زیادہ ہیں ہمارے پاس۔ بڑے شہروں کے بعض ایسے ایریاز ہیں جن میں ہمارے پاس قربانی کی کھالیں زیادہ ہوتی ہیں مگر جمع کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ٹرکوں پر یا گاڑیوں کے اوپر جو کھالیں ہم جمع کر کے لے جاتے تو ڈیفینیٹلی اس میں چڑھانا اتارنا لیبر ہوتی ہے ساتھ، لیکن آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ ہونا، یہ آپ کی دعوت اسلامی سے محبت تعلق کو مزید بڑھائے گا اور محبت بڑھے گی نا آپ کی۔ مجھے یاد ہے جب میں نیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا، تب فیضان مدینہ کے لیے، اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے چندہ کیا جاتا تھا، اور گلزار حبیب مسجد کے باہر ہمارا اپنا اسٹال لگتا تھا چندے کا۔ میں بالکل نیا تھا نا، اور مجھے میرے ذمہ دار نے اسٹال پہ بٹھا دیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھو، بارش بھی ہو تو چادر وادر لگا لیتے تھے، اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد بیٹھ کے، یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت سے، یہ 91 کی بات کر رہا ہوں، وہ آخری اعتکاف تھا جو میں نے گلزار حبیب مسجد میں کیا تھا، اس کے بعد یہاں شفٹ ہو گیا تھا، لیکن ہم وہاں چندہ کرتے تھے۔ تو وہ چندے کی جو میں آپ کو بیان کہ وہ چندہ جو ہے نا دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی کو بڑھاتا تھا میری، کہ میں میری تحریک کے لیے چندہ کر رہا ہوں، ڈونیشن کر رہا ہوں، عطیات جمع کر رہا ہوں، میں آوازیں لگا رہا ہوں کہ مدنی مرکز دعوت اسلام فیضان مدینہ کے لیے چندہ یہاں دیجئے، فیضان مدینہ رقم یہاں جمع کرائیے۔ اور جب پہلا سال تھا میرا، تو ہمارے نگران نے مشورہ کیا کہ ہمیں کھالوں پر ابھارا تھا، تو ایک جگہ پر جا کر ہم لوگ کھالے جمع، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے کم از کم ذیلی حلقے میں سب سے زیادہ کھالے میں اکیلا جمع کرتا تھا، بلکہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کھالے، یوں سمجھیے کہ ایک رشتہ دار گلستان مصطفیٰ فیڈرل بھی ایریا میں ایک میرے رشتہ دار رہتے تھے، ان کے یہاں بڑا جانور کٹتا تھا، تو میرا گھر سولجر بازار میں، گلزار حبیب مسجد کے پاس میرا گھر ہوتا تھا، اس سے وہ ٹائمنگ سیٹ کر کے پھر موٹر سائیکل میں وہ ٹکڑی ہوتی تھی ہماری، تو میں خاص میری موٹر سائیکل کے پیچھے 2 اینگل لگاتا تھا، یہ اس میں بقرعید سے پہلے میں اینگل لگواتا تھا، اور وہ اینگل میں دونوں طرف سے میں ٹوکریاں رکھتا تھا، باسکٹیں، اور وہ پھر کسی کو بٹھا کر یہاں چلے جاتے تھے، پھر کسی کا گھر یہاں ہوتا تھا، کسی کا گھر طارق روڈ پہ ہوتا تھا، کسی کا گھر کہاں ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں خالی اپنے محلے کی کھالیں جمع کرتا تھا، میں اپنے رشتہ داروں کی کھالیں جو قربانی کھالیں ہوتی تھیں وہ بھی لے کر آ جاتا تھا، بلکہ آخری کھال مجھے آج تک یاد ہوتی تھی کہ آخری کھال کب اٹھاتا تھا، میں آخری کھال تیسرے دن کے تقریباً 4 بجے کے بعد اٹھاتا تھا۔ یہ ہر سال کی روٹین بتا رہا ہوں، وہ ایسا محبت کرتا تھا ہم سے، مگر اس نے بس ایک جگہ پر کمنٹمنٹ کی ہوتی تھی ہر سال کہ میں کھال وہاں دوں گا، اس کے لوگ آئیں گے، وہ کسی سال اس کا کوئی آدمی اٹھانے نہیں آتا تھا، اور وہ یہی کہتا تھا عمران نہیں آئے تو تو لے جانا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور مجھے پتا ہوتا تھا ہر سال دینی اسے میرے کو ہی ہے۔ اچھا، کھال کاٹتا نہیں تھا میں کسی بھی سنی ادارے کی، کسی بھی مطلب کہ کھال کیوں کاٹے ہم لوگ، جو ہمارا ہوگا ہمیں کو ملے گا، تو میں وہ کھال لے کر وہ 4:30 بجے، وہ مجھے یاد ہے 4 ساڑھے 4 بجتے نا، اب وہ بولتے یار کوئی آئے گا، اچھا وہ نہیں ہوتا تھا نیچے کھال کا، میں ہی حفاظت کرتا تھا کہ یار یہ کھال جائے گی تو نہیں، یہ تو قربانی کا جان، وہ گوشت ووشت لے کر چل جاتا تھا، تو میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس بلڈنگ میں 126 تو فلیٹ تھے، وہ کھالے 126 فلیٹ کی بلڈنگ ہوتی تھی، وہ زیادہ تر کھاتے بھی تھے لوگ، تھے قربانیاں کرتے تھے۔ اچھا، پھر اب میں کھال لینے کے میں نے خود ایک ترکیب رکھی ہوئی تھی کہ نیچے جو جانور باندھے جاتے تھے تو ایک ایسوسیشن چھوٹی سی بنی تھی، بلڈنگ یونین بنی ہوئی تھی، وہ یونین سے میں ذمہ داری لیتا والنٹری کہ وہ جو صفائی ستھرائی کے حساب سے فی جانور کچھ پیسے لیے جاتے تھے، وہ رسید دی جاتی تھی، وہ پیسے بھی میں لیتا تھا، اس پیسوں کی رسید دیتا تھا یونین کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ کھال کی رسید بھی دے دیتا تھا کہ یہ 2 رسیدیں لے لو، یہ صفائی ستھرائی ہو گئی یونین کی طرف سے، یہ ہو گئی میری دعوت اسلامی کی طرف سے، تو یوں کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ کھال جائے نہیں کہیں یار۔ اچھا، ہمارے یہاں بات اہل سنت کے ادارے ہوتے تھے تو ان کے کھالے جمع کرنے والے عموماً لوگ تھے ہی نہیں، تو کبھی ہمیں کوئی کہتا نا یار یہ کھال ہم نے فلاں جگہ کے لیے، فلاں اہل سنت کے ادارے کے لیے ہے،
تو پھر میں اٹھا کر وہ کھال وہاں بھی دے دیتا تھا کہ یہ آپ کی کھال ہو گئی. یہ شروع سے دعوت اسلامی نے ہم کو سکھایا ہے کہ کسی بھی اہل سنت کی عاشقان رسول کے اداروں کی کھالیں نہ لینی ہوتی ہیں، خود توڑنی نہیں ہوتی، بلکہ مدد کرنی ہوتی ہے کہ یہ لے لے. اپنا یہ سارے اپنے ہی ہیں. اہل سنت سب ایک ہی قبیلہ ہے ایک تو اب ایک دوسرے کی چیزیں کیوں مطلب کاٹیں گے؟ بھائی بھائی ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے. یہ میں آپ کو 92 93 کی باتیں بتا رہا ہوں. اس وقت سے دعوت اسلامی کا یہ ذہن میں نے شروع سے پایا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی اہل سنت کے اداروں کے ساتھ اور عاشقان رسول کے اداروں کے ساتھ. یہ ہمیں نہیں کرنی ہوتی. یہ ہر ایک کا یہ ذہن ہونا چاہیے. اور آج تک یہی ذہن ہے، اللہ کا شکر ہے. جو ذہن ہمیں ملا تھا وہی ذہن ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی ضرور قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں اپنی کوششیں شامل کیجیے گا. اسلامی بہنیں بھی اپنی کوششیں شامل کریں. تمام تر عاشقان رسول اس میں ضرور حصہ لیجیے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.